السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت ڈر سے، املاق مفلسی کے، نحنو ہم، نرزقہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، ان قتلہم بے شک قتل ان کا کانا ہے، خطأ کبیرا بہت بڑا گناہ۔ ان آیات میں قتل اولاد کی ممانعت کی گئی ہے۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ممانعت کی ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے نہ قتل کرو کہ تمہیں انہیں کھلانا پڑے گا، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں نا، اور ان کو بھی ہم ہی رزق عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کرنے کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو آپ نے ذکر کیا نا، وہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور تفسیر سورہ بقرہ کتاب الادب، اور مسلم کی حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب التوحید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج عام تھا، خاص طور پر لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو وہ کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم غیرت میں قتل کرتے ہیں۔ ان کو اپنی اولاد کو قتل کرنا کوئی عیب یا گناہ نہیں لگتا تھا، وہ سمجھتے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے برے کام کو، ان کے گناہ کو ان کے لیے مزین کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم غیرت میں اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں کہ کل کو یہ ہمارے لیے باعث عار نہ بنے، کل کو یہ دشمن کے ہاتھ میں نہ جائیں، یا ہمارے لیے کسی وجہ سے بے عزتی کا باعث نہ بنے، اس لیے ہم ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت کی بات ہے، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی قتل اولاد کیا جاتا ہے، اور اس کو منصوبہ بندی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی بہترین تعلیم و تربیت کے نام پر قتل اولاد کیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی برائی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے بچے ہوں گے تو اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے گی، اچھی طرح سے ان کو آسائشیں فراہم کی جا سکیں گی، حالانکہ انسان یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا اور بہت بری راہ۔ اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس لیے زنا سے ممانعت کے ساتھ ساتھ زنا کی طرف لے جانے والے تمام محرکات سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی کوئی حق نہیں۔ اس کو عام طور پہ تلوار سے نہیں قتل کیا جاتا، بلکہ پتھر مار مار کے اس کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اور بہت بری اس کو راہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے قریب لے جانے والے جو اسباب ہوتے ہیں، جیسے نامحرم کو دیکھنا، مرد و عورت کا اختلاط ہونا، یا بے باک باتیں کرنا، یا عورتوں کا بے پردہ بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا، یہ تمام امور جو ہے نا، ان سب سے منع کر دیا گیا ہے تاکہ اس قسم کی بے حیائی سے بچا جا سکے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ تم قتل کرو، نفس کو، الَّتِی وہ جو، حرم اللہ حرام کیا ہے اللہ نے، إِلَّا بِالْحَقِّ مگر ساتھ حق کے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا اور جو قتل کیا گیا مظلوم، فقد جالنا پس بلا شبہ ہم نے بنایا، لِوَلِيِّهِ اس کے وارثوں کے لیے، سلطانہ طاقت، فلا یسرف فی القتل پس نہ وہ اسراف کرے قتل میں، انہ بے شک وہ کانا منصورا وہ ہے مدد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حکومت سزا دیتی ہے۔ حکومت کب سزا دے گی حق کے ساتھ قتل کرنے کی؟ نمبر 1، قصاص میں اگر کسی کو قتل کی سزا دی جائے، یعنی اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کرنے کا حکم ملا۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی، ٹھیک ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کو حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مظلوم قتل ہونے والے کے وارثوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
سلطانہ دلیل رکھی ہے، زور رکھا ہے، اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ قاتل سے بدلہ لے سکے یا دیت لے سکے، ٹھیک ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ حکومت مدد کرے گی اور دوسرے لوگ بھی جو مقتول ہے اس کے وارثوں کی مدد کریں گے تاکہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لے سکے۔ فلا یسرف فی القتل، پھر بدلہ لینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسراف نہ کرنا۔ قتل کا بدلہ قتل لینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، بلکہ اس کی مدد کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا ہے کہ تم نے قتل میں اسراف نہیں کرنا، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہی لینا ہے، اس میں اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کیا ہوتا ہے کہ قاتل تو ایک ہے نا، ایک بندے نے قتل کیا، لیکن بدلے میں ہم اس کے خاندان میں سے اور لوگوں کو قتل کریں۔ ہمارا غصہ ہی تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ قتل ہوا ہے تو غصے میں اور زیادہ لوگوں کو قتل کر دینا، یہ اسراف ہوگا۔ پھر اگر ہم اس قتل کرنے والے کو قتل ہی کرنا ہے نا، اس کا مسئلہ تو نہیں کرنا یا اس کو اور تو سزا نہیں دینی کوئی بھی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو بھی زیادتی ہم کریں گے نا تو وہ اسراف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر، باللتی، ساتھ اس کے، جو یا احسن، جو نہایت اچھا ہے، نہایت بہتر ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور پورا کرو عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے۔ یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس میں تجارت وغیرہ کرنی ہے، اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور ایسے کام کرنے ہیں جس سے یتیم کو فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بغیر سوچے سمجھے کہیں ضائع کر دیا جائے، کسی ایسے کاروبار میں لگا دیا جائے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے، یا پھر تم جلدی جلدی کھا کے ان کے یتیموں کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دو، اس بات کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ مگر تم ایسے یتیم کا مال لے سکتے ہو جو نہایت اچھا ہو۔ وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہایت اچھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی اس کو دی ہوئی ہے کہ جو تو محتاج ہے، جو غنی ہے اس کو تو منع کیا گیا، وہ تو یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جائے، اس کے لیے حرام ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے نا اپنے پیٹ پہ آگ بھرتا ہے، لیکن جو مجبور ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ اب یتیم کے مال کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کی تجارت بھی کر رہا ہے، تو اپنا ٹائم لگا رہا ہے، تو وہ جو مجبور ہے یا جو کم آمدنی والا ہے وہ یتیم کے مال میں سے اچھے طریقے سے لے سکتا ہے، یعنی اپنی تنخواہ کے طور پر کچھ نہ کچھ مقرر کر سکتا ہے، اس کو پھر گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یتیم کا مال نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور گواہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے۔ یتیم کے مال کی اس میں ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتا دی ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ جو مالدار ہے اس کو تو بالکل ہی منع ہے، اور جو مجبور ہے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس میں سے معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ تنخواہ کے طور پر مقرر کر کے اس میں سے لے سکتا ہے، اور باقی وہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے گا یہاں تک کہ جو یتیم ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پھر اس کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا جب ان میں سمجھداری دیکھی جائے گی تو، اور ساتھ گواہ بھی بنائے جائیں گے۔ یہ یتیم کا مال استعمال کرنے کی سارے احکامات یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عہد سے مراد وہ میثاق بھی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ عہد اور وعدے بھی شامل ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے وعدوں عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں عہد نہیں اس کا ایمان نہیں، ٹھیک ہے، تو عہد کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ، اذا کی کل تم، جب تم ناپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو ساتھ سیدھی ترازو کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے تباہ کیا گیا تھا، ہلاک کیا گیا تھا۔ ہمیں بھی اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں گے ہم کون سا دکاندار ہیں یا ہم کون سا تول کے دیتے ہیں کسی کو؟ جو ناپ تول ہے نا ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر بات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بولیں تو عدل انصاف والی بات کریں، کام کریں تو عدل انصاف والا کام کریں۔ کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی کام، کوئی بھی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہے نا، آپ نے عدل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں کرنا،
کسی پر رحم کرنے کی وجہ سے یا پھر کسی سے دشمنی کے بنا پر آپ نے عدل سے نہیں ہٹنا، آپ نے عدل انصاف والی بات کرنی ہے، عدل انصاف والے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف چیزوں کو ناپنا تولنا نہیں ہوتا، آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، چیزوں کا ناپ تول بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چیزوں کے ناپ تول کے علاوہ ہر معاملے میں ناپ اور تول میں مکمل جو ہے برابری کا حکم دیا گیا ہے، عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر انجام کے لحاظ سے، جو عدل والی بات ہوگی، عدل والا کام ہوگا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی معاملہ خیر پر مبنی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ولا تقفو، اور نہ آپ پیچھے لگے، ما لیسا، نہیں ہے لکا آپ کے لیے بھی اس کا علم کوئی علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور دل یہ سارے ہیں مسئولہ، پوچھے گئے، یعنی ان کے بارے میں ضرور تم سے سوال ہوگا۔ ولا تقفو، نہ تم پیچھے لگو۔ کافیہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ہم کافیہ الفاظ ہم اردو میں کتنا پڑھتے ہیں، اردو کی کتابوں میں تو کف کہتے ہیں پیچھے کو، یعنی تم نہ پیچھے لگو ایسی بات کے جس کا تم کو علم نہیں دیا گیا، یعنی بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس پر عمل مت کرو، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ سماعت، بصارت اور دل، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ بہت ذکر کرتے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ اس کے بارے میں آیات پڑھی ہوں گی۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا وہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ سماعت اور بصارت، سننا، دیکھنا، غلط چیزوں کو سننا، غلط باتوں کو دیکھنا۔ نظر کو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز سنی جاتی ہے اور جو دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے دل پہ، اور آپ کو پتہ ہے جو شیطان ہے اس کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے، وہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ چیزیں سماعت، بصارت اور دل کو چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم گناہ بھی بہت زیادہ کر لیتے ہیں اور جہنم کے باعث جہنم کا حقدار بن جاتے ہیں، اور انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے ہم ہدایت حاصل کر کے جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں علم کا ذریعہ ہیں، ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو، ان تینوں نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تو چل زمین میں اکڑ کر، اِنَّكَ بے شک تو لن ہرگز نہیں، تخرقہ پھاڑے گا ارضا زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغ الجبال تو پہنچے گا پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ تکبر سے منع کر رہے ہیں، یعنی زمین میں چلنے اکڑ کے نہ چلو، تکبر کے ساتھ نہ چلو، جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے نا وہی باہر نظر آتی ہے چال میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو عورت آئی تھی نا، حضرت شعیب کی بیٹی، اس کو کہا ہوا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس کے بارے میں، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو حیا چال میں کب آتی ہے؟ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر اس کی چال میں بھی تکبر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت ناپسند ہے، شیطان نے تکبر ہی کیا تھا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، دوسروں کو بہت چھوٹا سمجھنا، اور سمجھنا کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور حق بات کو نہ ماننا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر و خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب اللباس میں کہ ایک شخص 2 چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تواضع اور عاجزی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے نا انسان، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو پستی کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں، لیکن جو عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے کھینچے گا نا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لیے، اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے، اس لیے عاجز پسند ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کے سارے برائی عند ربک آپ کے رب کے پاس، آپ کے پاس یعنی نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جن باتوں سے ہمیں تمہیں منع کیا ہے نا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برے کام ہیں اور سخت ناپسندیدہ ہیں۔
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا۔ ذالک یہ مما اس میں سے جو اوحا وحی کی الیکا آپ کی طرف ربک آپ کے رب نے من الحکمت حکمت میں سے ولا تجعل اور نہ تو بنا مع اللہ ساتھ اللہ کے الہا آخر معبود دوسرا فتلقا پھر تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم جہنم میں ملوما مدحورا ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری جو حکمت کی باتیں ہیں نا، حکمت بنائی عقل مندی کو کہتے ہیں، سمجھ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہیں۔ واضح و نصیحت، دلائل، بینات، ترغیب و ترہیب اور سارے امثال و واقعات ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھایا ہے تاکہ لوگ سمجھ آئیں، کفر و شرک کی تاریکیوں میں سے نکل آئیں، لیکن لوگ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے زیادہ اور دور ہوتے ہیں۔ جو کافر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ قرآن جادو ہے، کبھی اس کو کہانت کہتے ہیں، کبھی شاعری کہتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن کی مثال تو بارش کی طرح ہے، اچھی زمین پر پڑے تو بارش سے اور زیادہ شاداب ہو جاتی ہے، اس میں پھول پودے نکل آتے ہیں، وہ دوبارہ پہلے بنجر تھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زمین ہی اچھی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ کیا اگے گا؟ پھر تو بارش بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری حکمت و واضح و نصیحت کی باتیں ہیں، تو جو شرک نہیں کرے گا اس کو یہ فائدہ دیں گی حکمت کی باتیں، لیکن جو شرک کرے گا وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ افاسفاکم کیا اس نے چن کے دیا ہے تم کو، چھانٹ کے دیا ہے تم کو، ربکم تمہارے رب نے بالبنین بیٹے، واتخذ من الملائکۃ اناثا اور بنا لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں، انکم بے شک تم لتقولون تم کہتے ہو، یقیناً تم کہتے ہو قولا عظیما بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنے لیے خود تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو چن چن کے بیٹے دے دے چھانٹ کے اور خود اپنے لیے وہ بیٹیاں بنا لے فرشتوں کو؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یہ اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ نے بنائی نہیں ہے بیٹیاں فرشتوں کو، یہ کافر اپنے گمان میں کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے گمان میں کہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تم اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو فرشتوں کو تو یہ کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ خود تو بیٹے پسند کرتے ہو، خود تو بیٹے چاہتے ہو، بیٹیوں کو تو زدنا درگور کر دیتے ہو تم لوگ، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کتنی بڑی بات کہتے ہیں، بڑی بات سے مراد کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، کتنا بڑا شرک جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کمزوری سے ہی پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت تو کمزور لوگوں کی ہوتی ہے نا کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ شرک کی نفی کی گئی ہے، بالکل شرک کی نفی کی گئی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے۔ جو لوگ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان تمام شرک والی باتوں سے پاک ہے۔